اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم، اور دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو، والصالحین من عبادکم، یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات۔ ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوہ کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا، یا بہت ہی یوں سمجھیے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہاں حکم ہے انکحوا الایام منکم، بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو، والصالحین من عبادکم و امائکم، اور تمہاری جو بانیاں ہوں، غلام ہوں، ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں، جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو، ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو۔ ایک کی کنیز ہے، ایک کا غلام ہے، ان کی شادی ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے وہ کنیز جو ہے اپنے آقا کے، اب اس کے ساتھ وہ تمتع نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی کنیز کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ۔ والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، یغنہم اللہ من فضلہ، تو ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ واسع بہت سمائی رکھنے والا، کشائش والا، کشادگی والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی، کیا پتہ کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کا دروازہ کھول دے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو لوگ نکاح کی قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں، شادی کر ہی نہ سکتے ہوں، کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس، نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکیں، نہ کوئی نان نفقے کا سامان ہو، نہ کوئی مہر دے سکیں، وَلْيَسْتَعْفِفْ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں، پوری طریقے سے اپنے اس جو جنسی جذبے کو کنٹرول کریں۔ الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا۔ یہ مکاتبت کا قاعدہ یہ تھا کہ غلام یہ طے کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ درہم دے دوں گا، اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجئے، تو یہ معاہدہ ہو گیا، اب وہ آزاد ہو گیا۔ لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کرنی ہے، اب وہ کمائے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے گا۔ یہ مکاتبت تھی۔ تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہیں، مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، تو یہ مکاتبت کر لیا کرو۔ قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجاً سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے۔ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم دیکھ رہے ہو ان کے اندر کہ خیر ہے، بھلائی ہے، واقعتاً یہ شخص اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ بھاگ نہیں جائے گا، اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے۔ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو، جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی، تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد از جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور دیکھو اپنی باندیوں کو، چھوکریوں کو، یہ جو وہاں پہ باندیاں کنیزیں ہوتی تھی، انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہیں، وہ کسی قلعے میں رہیں، اور ان سے چونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا، ان باندیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے۔ اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی، اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے۔ جیسے سورہ نساء میں آیا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں، اپنی جو سوتیلی مائیں ہیں، انہیں اپنے گھر میں ڈال دیا، لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر ان کی بندش ہوئی ہے، تو وہ اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے اور کمائی خود کھاتے تھے۔ تو فرمایا یہ بہت غلط ہے، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان۔ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا۔ تم پر وبال آئے گا، جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا۔ اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے ذہناً تیار نہیں ہے تو بہرحال اللہ اس کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور دیکھو ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری جانب یہ روشن آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ جو ان لوگوں میں تھیں جو تم سے پہلے تھے۔ یہ ساری گندگیاں، معاشرتی خرابیاں جو ہیں یہ پہلوں کے اندر بھی تھیں، ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اہل تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔